يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم سورہ البقرہ کے دوسرے پارے کے 13ویں رکوع کے اوپر پہنچ چکے ہیں اور اس کو ہم ترجمے اور گرامر کے ساتھ جاننے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ الطلاق مرتان، مرتان کا مطلب 2 مرتبہ، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ، اور اس کے بعد یا تو امسک کر لو، امسک کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، روکنا۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، یا تو عمدگی کے ساتھ روک لو، دل کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس کو تنگ کروں گا۔ او تسریحٌ بِإِحْسَان، یا اس کو چھوڑ دو احسان کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ۔ ولا یحل، تمہارے اوپر یہ حلال نہیں ہے، لکم، تمہارے اوپر، ان تاخذوا، کہ تم لو، اخذ کرو، تا کا مطلب تم لے لو، مما، جو، آتیتموہن، جو تم نے ان کو دے دیا ہے، شیئن، کوئی بھی چیز، الا، ما سوائے، ان یخافا، کہ تم دونوں کو خوف ہو، اللہ کے نہ یقیمہ، قائم رکھ سکو گے تم دونوں، کس کو؟ حدود اللہ، اللہ کی حدود کو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں یہ ڈر ہو، اللہ کے نہ، یقیمہ، کہ تم دونوں قائم رکھ سکو گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں، فیما، اس میں سے، فیما افتدت، اب یہ افتدت جو ہے یہ فدی سے نکلا ہے، اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ فدی ہے، جس سے آگے فدیہ بھی نکلتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے رینسم، یعنی اگر عورت خلا مانگنا شروع کر دے کہ میں نے اس سے خلا لینی ہی لینی ہے، تو پھر وہ اس کے بدلے جو کچھ بھی میاں نے یا اس کے خاوند نے اس کو دیا ہے وہ اس کو واپس لینے کا اختیار رکھتا ہے، بلکہ اس رہائی کے بدلے جو عورت اس سے مانگ رہی ہے اگر اس کو کچھ زیادہ بھی دینا پڑے تو وہ خاوند اس کو لے سکتا ہے۔ فی مفتدت، اس رہائی کے بدلے دے ڈالے، بہی، اس میں سے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، ان کو کراس مت کرو، تا کا مطلب تم ہرگز ان کو کراس نہ کرو، ان سے آگے مت بڑھو۔ وَمَن يَتَعَدَّ، اور جو کوئی بھی کراس کرے گا حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ کس میں ہوگا؟ وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تم اسے طلاق دے دو، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو وہ اس کے لیے اب حلال نہیں ہے، کیونکہ اب یہ ذکر ہے 3 طلاقوں کے بعد۔ من بعد، اس کے بعد، حتیٰ تنکیحا، حتیٰ جب تک کہ، تنکیحا، وہ نکاح نہ کر لے، زوجن غیرہ، کسی اور شخص سے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اور اگر وہ بھی اسے طلاق دے دے، یعنی جس دوسرے شخص سے اس عورت نے شادی کی، فلا جناح علیہما، اب ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں، جناح کا مطلب گناہ، ان یتراجعا، کہ وہ اسے پلٹا لے، ان ظنا، بس یہ جان لیں، بس یہ خیال رکھیں، ان یقیما، کہ قائم رکھیں وہ دونوں، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو۔ آج کل ہوتا ہے کہ ہم کوئی شرط رکھ کے کسی دوسرے سے عورت کا نکاح کروا دیتے ہیں، جب ہم کسی بھی طرح سے کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ طلاق دے دیتا ہے اپنی بیوی کو غصے کے عالم میں یا کوئی غلطی سے، اور یہ شرط رکھنا کہ تم اس سے نکاح کرو مگر اس کو واپس کر دو گے، یہ جائز نہیں ہے، یہ اللہ کی حدود کو توڑتا ہے۔
وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا، جن کو وہ بیان کر رہا ہے، یا شروع کے اندر ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ، بین کا مطلب واضح کر رہا ہے ان کو، یعنی حدود کو، لقوم یعلمون، کن کے لیے؟ ان قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ دوستو پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے تھے اور بعد میں یہ کہہ دیتے تھے میں نے تو مذاق کیا ہے۔ اس طرح سے نہ تو وہ بیوی کو چھوڑتے تھے اور نہ بیوی کو صحیح طرح سے رکھتے تھے، بلکہ ان کو تنگ کرتے رہتے تھے۔ تو ایک معاملہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ اس طرح سے مذاق کے اندر لوگ اس طرح سے طلاقیں دے رہے ہیں اور پھر وقت آنے کے اوپر رجوع کر لیتے ہیں اور پھر دوبارہ طلاق دے دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے اس کو منع فرمایا اور کہا کہ جب تم 2 طلاقیں دے دیتے ہو تو وہ قائم رہتی ہیں اور رجوع کرنے کا حق ہے، لیکن جو ہی تم تیسری طلاق کبھی دو گے تو وہ واقعہ ہو جائے گی۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور اگر تم طلاق دیتے ہو کسی عورت کو، فَبَلَغْنَا، اور وہ پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت کو پہنچ رہی ہوں، فَامْسِكُوهُنَّ، یا تو ان کو بسا لو، ابھی ان کا وہ مکمل پیریڈ ختم نہیں ہوا، بمعروف، بھلائی کے ساتھ، یعنی تنگ کرنے کی غرض سے نہیں، اور سریحوہن، یا ان کو تم چھوڑ دو۔ تصریح سے یہ لفظ نکلا ہے جو پیچھے بیان ہو چکا ہے، بمعروف، بھلائی کے ساتھ۔ ولا تمسکوہن، اور تم ان کو مت روکو، درارن، تکلیف پہنچانے کے لیے، اور کس کے لیے؟ لتعتدوا، اور ظلم و زیادتی کے لیے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی بھی یہ کرے گا، فقط ظلم نفسہ، تو وہ اپنی ہی نفس کے اوپر، اپنی ہی جان کے اوپر ظلم کرے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور تم ہرگز مت لو آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کو، ہزوا، مذاق کے طور پر، یعنی اللہ کے احکام کا مذاق مت اڑاؤ۔ وَاذْكُرُوا، یاد رکھو، نعمت اللہ، اللہ کی وہ نعمتیں، علیکم، جو اس نے تمہارے اوپر کی، وما انزل علیکم من الکتاب، اور جو نازل کی تمہارے اوپر اپنی کتاب میں سے، والحکمتی، اور اپنی حکمت کے ذریعے، یعظکم بہ، وہ اس کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، بکل شیء علیم، اللہ تمام چیزوں کے اوپر علم رکھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب کے اوپر پابند بنائیں اور ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي